السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم سیریز کے تحت قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم کی تاثیر کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن کریم انسانی نفسوں پر، انسانی طبیعتوں پر، دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مثال آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں پیش کی گئی ہے۔ مزید اس حوالے سے کئی ایک باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بن کعب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک۔ سبحان اللہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤں، یعنی تم سنو، میں قرآن پڑھوں تمہارے اوپر اور تم سنو۔ قال، ابی بن کعب نے جب یہ بات سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا اللہ سمانی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام آپ سے لیا ہے؟ کیا آپ سے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ مجھے آپ پڑھ کر کے سنائیں؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ سماک لی، ہاں ابی ابن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھ کر کے سناؤں۔ قال فجعل ابی یبکی، انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، کیا پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اس کا بھی تذکرہ موجود دوسری روایت کے اندر۔ یہ جو روایت تھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی تھی، اور یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحیح مسلم کی روایت سوائے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ اکبر۔ یعنی سورہ بینہ جس کے اندر اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے، جس کے اندر نیک نیتی کی، للہیت کی تعلیم دی گئی ہے، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں۔ قال، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تو ابی ابن کعب وسمانی لک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے کیا میرا نام آپ سے لے کر کے کہا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کے مجھ سے کہا ہے کہ ابی ابن کعب کو یہ سورت پڑھ کر کے آپ سنا دیجئے۔ قال فبکا، راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ میرے بھائیوں آپ سوچیں، آپ محسوس کریں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین الی آخر الآیہ، الی آخر السورہ، اللہ کا کلام پڑھا گیا، اور پڑھنے سے پہلے یہ بات سن کر کے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کی فلاں سورت پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ابی ابن کعب کو پڑھ کر کے سنائیں۔ ابی ابن کعب زار و قطار رونے لگے، ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، دل متاثر ہو گیا۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تاثیر دلوں پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک مثال اور بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں، ایک لمبی حدیث میں بیان فرماتی ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے اس روایت کے اندر اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رات کو نماز پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، جس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے، اور ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کیا، رات کی نماز ادا فرمائی، اور اس رات آپ کئی مرتبہ روئے، کئی مرتبہ زار و قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں
اس روایت کے اندر طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر قیام اللیل کا ذکر کیا ہے اور کئی بار اس رات رونے کا تذکرہ فرمایا۔ اس روایت میں یہ بات موجود ہے، کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں فجاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کو نماز کے بارے میں مطلع کرنے لگے، آگاہ کرنے لگے، یعنی آپ کو آ کر کے اطلاع دی، آپ کو بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں نماز پڑھائیں، لوگ حاضر ہیں، آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ کی امامت کے منتظر ہیں۔ فلما رآہ یبکی، میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بلال کو دیکھا آپ رونے لگے۔ رات میں کئی مرتبہ آپ روئے تھے، کئی مرتبہ آپ کے آنسو خشک ہوئے تھے، کئی مرتبہ آپ زار و قطار آپ نے آنسو بہایا تھا۔ اس وقت جب بلال پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور رونے لگے۔ کہتے ہیں راوی، کہتے ہیں بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پچھلے گناہوں کو اور آپ کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، پھر آپ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخر الآیہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی اور آپ نے فرمایا اگر میرے اگلے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں اور بلا شبہ معاف کر دیے ہیں تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ اتری ہے کہ جو اسے پڑھے اور اس میں غور نہ کرے تو اس کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں، یعنی رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، یہ گردش لیل و نہار اور یہ آسمان و زمین کی تخلیق، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی عظمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی عبودیت اور بندگی کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی غلامی ہونی چاہیے، اسی کی بندگی اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائی آپ سوچیں پوری رات آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قیام اللیل میں لمبا قیام، لمبی تلاوت اللہ کے نبی فرماتے تھے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس رات کئی بار روئے تھے۔ بلال تشریف لائے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو بلانے لگے تو آپ نے ان کو دیکھا، پھر زار و قطار رونے لگے۔ اور آیت کریمہ کون سی تھی جس کی تاثیر؟ یہ آیت کریمہ تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ میرے بھائیو آپ محسوس کریں کہ کس طرح سے اللہ کا کلام انسانی دلوں پر سر انداز ہوتا ہے۔ یہ روایت جو ہمارے سامنے ابن حبان کی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے، حسن جید قرار دیا ہے، حسن قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر تاثیر ہے، دلوں پر، نفسوں پر اللہ کا کلام اثر انداز ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے اللہ کے کلام سے متاثر ہونے والا دل اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قابل اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے کہ ہمارے دل اللہ کے کلام کی تاثیر سے دہل جائیں، ہمارے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جائے، ہماری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے بڑے قراء کی زبانوں سے ترتیل کے ساتھ، قواعد اور ضوابط کے ساتھ قرآن کریم کی آیتیں سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کیوں اللہ کا کلام اثر انداز نہیں ہوتا؟ دراصل خلل اللہ کے کلام کا نہیں ہے، خلل ہمارے دلوں کا ہے، ہمارے دلوں کی کمیاں ہیں، اللہ کے کلام کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔